بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنویر کاظمی اپنے چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ پھر حاضر ہے. دنیا کو تنویر کاظمی کی نظر سے دیکھیں. جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میری جو بھی خیالات ہیں اس کی بنیاد صرف سوشل میڈیا اور اخبارات ہیں. میرے پاس کوئی ایسی ڈائریکٹ نہیں ہے ذرائع جو مجھے انفارمیشن دیں. تو اگر میں کوئی چیز کرتا ہوں تو مجھے پلیز آپ انفارم کیجیے گا. آج جو میں اہم ٹاپک ہے پاکستان کی وہ ہے الیکشنز کے بارے میں یا اس کے طریقہ کار کے بارے میں کہ کیا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ الیکشنز کے دوران یا لوگوں کی جو پاور تبدیلی کے دوران معاملات چلتے رہیں اور مشکلات نہ ہوں. تو اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70 سال سے زیادہ پاکستان کو بننے ہو گئے ہیں اور اس میں 36 سال جو ہے وہ ہماری آرمی کا جو ہے وہ اس میں رول رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں رول کرنے میں. اور یاد رکھیں جو آرمی بھی جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ مختلف صوبوں سے یا مختلف جگہوں سے اب نمائندوں کو انہیں کے ذریعے وہ ملک کو چلاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے یہاں اس وقت جو نظام ہے چوز کرنے کے لیے یا اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کتنے تقریباً 24 کروڑ یعنی 240 ملین سے زیادہ لوگ دنیا میں ہیں. پاکستان کے ملک کے اندر ہیں اس سے زیادہ بھی بعض رپورٹنگ کر رہے ہیں. ان کو لگاتار ضرورت چاہیے کہ وہ ہر وقت ادارے ان کے لیے کام کریں, امپرومنٹ کریں, ان کے لیے پورے ذرائع کے لیے یعنی ان کے ضروریات کا خیال رکھیں. لیکن ہمارے یہاں جو پارٹی کا سسٹم ہے الیکشن کا ہو یا عام رول ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کے دوران بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پہ بجائے ہم ترقی کریں ہم غربت کی طرف پہ چلے جاتے ہیں اور دن بہ دن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور وقت زیادہ ہوتا ہے. ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر پارٹی کے جو انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی الیکشنز کا طریقہ کار نہیں ہے. تو زیادہ تر لوگ وہی ہوتا ہے کہ جی ایک لیڈر کو پک اپ کر لیا جاتا ہے کسی جگہ سے بھی یا فیملی سے اندر سے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے, یعنی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے یا کوئی کسی کو پسند آیا کہ کوئی کسی ادارے کا سربراہ نے اچھا کام کیا ہے تو وہ پک اینڈ چوز ہوتا نہیں, ایک بندہ آپ نے پکڑ لیا. تو میرٹ پہ نہیں ہوتا وہ, یہ یاد رکھیں میرٹ بہت ضروری ہے. میرٹ کے مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اتنی بڑی عوام کے لیڈنگ کے لیے جو آپ چوز کر رہے ہیں اس کو آگے آئے گا, کیا اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اتنے بڑے مشکلات کو ہینڈل کر سکے اور سب کو ساتھ لے کے چلے. اس لیے جب ہمارا جو الیکشن پروسیس ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ خرابیاں اس لیے ہیں. اور جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے پک اینڈ چوز یعنی کہ آپ نے اٹھا لے اوپر, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو بڑی عوام ہے وہ جب دیکھتی ہے کام نہیں ہو رہے یا ان کے نمائندے ان کی کامیاب طریقے سے نہیں کام تو پھر وہ ڈس ایگریڈ ہوتے ہیں, یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اس میں کافی ملک میں ایک قسم کا انریسٹ ہوتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں, پورا ملک تکلیف میں ہوتا ہے. کیونکہ جب غیر فعال لوگ اوپر آ جائیں الیکٹ ہو کے, جو آپ نے بس کہا کہ جی یہ بندہ فیملی ممبر ہے یا یہ بندہ کس نے کچھ چھوٹا سا کام کیا تو اس کو لے آتے ہیں, اس کی بنیاد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا کنٹری کو سفر کرنا پڑتا ہے جب وہ اتنے بڑے مشکل کام کو طریقے سے نہیں چلا سکتا. تو جب الیکشنز کے بعد پھر لوگ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اس لوگوں کو, اور پھر وہ ملک میں آپس میں جو ٹیم ورک ہوتا ہے ایک اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے اس میں خرابی ہوتی ہے. لوگ اکٹھے کام نہیں کرتے, پھر ایک دوسرے پہ انگلیاں ترستی ہیں. تو جو کروڑوں عوام میں وہ بیچارے پس رہے ہوتے ہیں اور یہ اوپر کے آپس میں جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں بڑھتے جاتے ہیں. تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اچھا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پہ اس تبدیلی کو لایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں اس میں اگر آپ پورے یورپ کو لے لیں یا مغربی ممالک کو لے لیں یا امریکہ بھی اس میں شامل ہے, آسٹریلیا بھی, جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں انہوں نے کیا سسٹم اپنایا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں آپ سنتے بھی ہوں گے کہ زیادہ تر وہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے ان کے اندر, اور جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں, سارے مل کے کام کرتے ہیں. تو 2 پارٹی سسٹم میں کیا ہوتا ہے, ہر پارٹی میں اسے کہتے ہیں پری الیکشن
یعنی مین جو بڑے الیکشن سے پہلے، اس سے پہلے ہر پارٹی کے اندر ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے. اس کے اندر وہ ہر پارٹی 8 سے 9 افراد کو بھی چن سکتی ہے. تو وہ فرض کریں پارٹی اے ہے، تو 8 سے 9 افراد اس میں سے وہ سلیکٹ ہوں گے میرٹ کی بنیاد پہ، اور پھر ان کو کئی مہینے دیے جاتے ہیں کہ وہ اب ٹیلی ویژن پہ لائیو جو ہے آپس میں ڈیبیٹ کریں، آپس میں ڈسکس کریں. لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، پھر ممبر سوال کرتے ہیں آپس میں. پوری جتنے بھی ملک چلانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے بڑی ضروری چیز، یعنی اہم آپ کی معلومات ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں پھر وہ باقاعدہ ان سے لگاتار پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اس سے ایک بڑا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ممبران، ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس بندے میں زیادہ قابلیت ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدے کو سنبھال سکے گا. دوسرا پھر وہ پڑھ کے آتے ہیں، پھر وہ ٹریننگ لیتے ہیں، پھر وہ آنے سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اتنی بڑی عوام کو پوری دنیا دیکھے گی، ہمارا پورا ملک دیکھے گا، تو پھر وہ محنت کر کے سیکھتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اس طرح وہ ایک سمجھیں کہ پک جاتا ہے بندہ، جسے پھل پکا وہ پھل کہتے ہیں. اس کو بڑا فائدہ ہے کہ آپ پارٹی الیکشنز کرائیں پہلے، اور وہ اوپن پورے ملک لیول پہ ہونے چاہیے. یہی امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں، یہی پورے ترقی یافتہ ملک میں دیکھتے ہیں. جو 8-9 لوگ ایک پارٹی اے کے اندر جو ان کے آپس میں ہوگا، مقابلہ ہوگا، وہ ڈائریکٹ پوری دنیا دیکھتی ہے، پورا ملک دیکھتے ہیں. اس میں پھر آہستہ آہستہ قریب 8 سے 9 4 رہ جاتے ہیں، 4 سے 2 رہ جاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ایک جو ہے بندہ وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیاد پہ سب ایگری ہوتے ہیں، پورے ادارے، چاہے وہ آرم فورسز ہوں، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، پورے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ قابلیت کی بنیاد پہ آیا، اور یہ ہمارے لیے جس طرح اس نے بیان کیا ہے یہ ہمیں فائدہ مند ہوگا. اور یہی ڈیبیٹ کے دوران یاد رکھیں، وہ جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں پورے ملک کے ایشوز کے، اس پہ وہ آپس میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، آپس میں بحث ہوتی ہے، اور اس طرح جو نمبر 1 جو بیسٹ آدمی ہوگا وہی اوپر آئے گا. اسی طرح جو دوسری پارٹی نمبر بی ہوتی ہے، 2 پارٹی سسٹم میں، بی میں بھی 7-8 لوگ بھی آ سکتے ہیں، جتنے بھی بہتر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان سب کو آگے لایا جاتا ہے. اور اس میں بھی پھر وہی پورا پروسیس چلے گا کہ وہ یہ کہے گا جی آپ سوالات کیے جائیں گے، ڈیبیٹ ہوگا، پورے ملک کے جتنے ایشوز ہیں اس کے مقابلے میں کتنی معلومات ہیں، اور اس کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اس کو حل کرے گا. اب دونوں سے جو 8-9 ممبر سے 16 میں سے ایک ادھر ممبر نکلے گا، ایک ادھر آئے گا، جس کو سب لوگ دیکھیں گے، پھر وہ ایکسیپٹ کریں گے. وہ اس نئی تبدیلی میں خوش ہوں گے کہ ہمیں جو یہ بندہ آ رہا ہے یہ کچھ امید رکھیں گے کہ وہ اس پہ کام کرے گا. اور لوگ بھی اس پہ راضی ہو جائیں گے، اور پھر جو ادارے ہیں فورسز کے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے. یہ پورے ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. پاکستان کو بھی اسی راستے پہ جانا چاہیے. ابھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لگاتار لوگ بہت تکلیف میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو گاؤں سے قصبوں سے لوگ نکلتے ہیں، ان کو کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. اس طرح پورے لوگ سفر ہوتے ہیں، اور گاؤں آپ شہر قصبوں میں جائیں تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، اور لوگوں کو مسائل حل نہیں ہو رہے. تو اگر ہم یہ پارٹی کے اندر الیکشنز کرا کے ایک سسٹم جو پورا انٹرنیشنل جو یوز کریں، ہم اسی کو اڈاپٹ کریں، اسی پہ آ جائیں، تو امید ہے کہ اس ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور یہ باقی اسلامک ملک کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ اس طرح کی تبدیلی سے آہستہ آہستہ ہمارے مسائل کم ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ترقی کے راستے پہ چلیں گے. بہت شکریہ آپ کو بات سننے کا. پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، بائے.